بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کیں۔ کتنے ہی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے۔ ایک دفعہ عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو جہل بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب کی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو جہل بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، پس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ، کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ ابو جہل گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، یوں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی، اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے، خدا کی قسم۔ یوں ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل خلق خدا کی خدمت کی بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاص و جرات کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے،
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مسلم حکمران اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہیں۔ ظلم کے خاتمے کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہر صاحب اختیار کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا، ورنہ دربار ربانی میں روز حشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوائی و ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔